خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے قضات کی کتاب اس کا 7واں باب۔ تب یروبال یعنی جدعون اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے سویرے ہی اٹھے اور ہرود کے چشمہ کے پاس ڈیرا کیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ ان کے شمال کی طرف کوہ مورا کے متصل وادی میں تھی۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا، تیرے ساتھ کے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ میں مدیانیوں کو ان کے ہاتھ میں نہیں کر سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیلی میرے سامنے اپنے اوپر فخر کر کے کہنے لگیں کہ ہمارے ہاتھ نے ہم کو بچایا۔ سو تو اب لوگوں میں سنا کر منادی کر دے کہ جو کوئی ترسان اور ہراساں ہو وہ لوٹ کر کوہ جلاد سے چلا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے 22,000 تو لوٹ گئے اور 10,000 باقی رہ گئے۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ لوگ اب بھی زیادہ ہیں، سو تو ان کو چشمہ کے پاس نیچے لے آ، اور وہاں میں تیری خاطر ان کو آزماؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جس کی بابت میں تجھ سے کہوں کہ یہ تیرے ساتھ جائے وہی تیرے ساتھ جائے، اور جس کی حق میں کہوں کہ یہ تیرے ساتھ نہ جائے وہ نہ جائے۔ تو وہ ان لوگوں کو چشمہ کے پاس نیچے لے گیا، اور خداوند نے جدعون سے کہا کہ جو اپنی زبان سے پانی چپڑ کر کے کتے کی طرح پیے اس کو الگ رکھ، اور ویسے ہی ہر ایسے شخص کو جو گھٹنے ٹیک کر پیے۔ سو جنہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ سے لگا کر چپڑ کر کے پیا وہ گنتی میں 300 مرد نکلے، اور باقی سب لوگوں نے گھٹنے ٹیک کر پانی پیا۔ تب خداوند نے جدعون سے کہا کہ میں ان 300 آدمیوں کے وسیلہ سے جنہوں نے چپڑ کر کے پیا تم کو بچاؤں گا، اور مدیانیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور باقی سب لوگ اپنی اپنی جگہ لوٹ جائیں۔ تب ان لوگوں نے اپنا توشہ اور نرسنگا اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس نے سب اسرائیلی مردوں کو ان کے ڈیروں کی طرف روانہ کر دیا، پر ان 300 مردوں کو رکھ لیا، اور مدیانیوں کی لشکرگاہ اس کے نیچے وادی میں تھی۔ اور اسی رات خداوند نے اس سے کہا کہ اٹھ اور نیچے لشکرگاہ میں اتر جا، کیونکہ میں نے اسے تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ لیکن اگر تو نیچے جاتے ڈرتا ہے تو اپنے نوکر فورا کے ساتھ لشکرگاہ میں اتر جا، اور تو سن لے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تجھ کو ہمت ہوگی کہ تو اس لشکرگاہ میں اتر جائے۔ چنانچہ وہ اپنے نوکر فورا کو ساتھ لے کر ان سپاہیوں کے پاس جو اس لشکرگاہ کے کنارے تھے گیا، اور مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق کثرت سے وادی کے بیچ ٹڈیوں کی مانند پھیلے پڑے تھے، اور ان کے اونٹ کثرت کے سبب سے سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند بے شمار تھے۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جو کہ ایک روٹی مدیانی لشکر میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی، اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا، اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں۔ خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا، اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا، اٹھو کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور اس نے ان 300 آدمیوں کے 3 غول کیے، اور ان سبوں کے ہاتھ میں ایک ایک نرسنگا اور اس کے ساتھ ایک ایک خالی گھڑا دیا، اور ہر گھڑے کے اندر ایک مشل تھی۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھتے رہنا اور ویسا ہی کرنا، اور دیکھو جب میں لشکر کے کنارے جا پہنچوں تو جو کچھ میں کروں تم بھی ویسا ہی کرنا۔ جب میں اور وہ سب جو میرے ساتھ ہیں نرسنگا پھونکیں تو تم بھی لشکرگاہ کی ہر طرف نرسنگے پھونکنا اور للکارنا کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار۔ سو بیچ کے پہر کے شروع میں جب نئے پہرے دار بدلے گئے تو جدعون اور وہ 100 آدمی جو اس کے ساتھ تھے لشکرگاہ کے کنارے آئے، اور انہوں نے نرسنگے پھونکے اور ان گھڑوں کو جو ان کے ہاتھ میں تھے توڑا، اور ان تینوں غولوں نے نرسنگے پھونکے اور گھڑے توڑے، اور مشلوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں اور نرسنگوں کو پھونکنے کے لیے اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیا، اور چلا اٹھے کہ یہوہ کی اور جدعون کی تلوار۔ اور یہ سب کے سب لشکرگاہ کے چوگرد اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ تب سارا لشکر دوڑنے لگا اور انہوں نے چلا کر ان کو بھگایا، اور انہوں نے 300 نرسنگوں کو پھونکا، اور خداوند نے ہر شخص کی تلوار اس کے ساتھ ہی اور سب لشکر پر چلوائی،
اور سارا لشکر سیری رات کی طرف بیت ستہ تک اور تبات کے قریب ابیل محولہ کی سرحد تک بھاگا۔ تب اسرائیلی مرد نفتالی اور آشر اور منسی کی حدود سے جمع ہو کر نکلے اور مدیانی کا پیچھا کیا، اور جدون نے افرایم کے تمام کوہستانی ملک میں قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ مدیانیوں کے مقابلہ کو اتر آؤ، اور ان سے پہلے پہلے دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک قابض ہو جاؤ۔ تب سب افرائیمی جمع ہو کر دریائے یردن کے گھاٹوں پر بیت برہ تک قابض ہو گئے، اور انہوں نے مدیان کے 2 سرداروں اوریب اور زیب کو پکڑ لیا، اور اوریب کو اوریب کی چٹان پر اور زیب کو زیب کے کوہلو کے پاس قتل کیا، اور مدیانیوں کو رگیدہ اور اوریب اور زیب کے سر یردن کے پار جدون کے پاس لے آئے۔ آمین۔